وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پہ فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا بس ابلیس نے نہ کیا۔ قَالَ، بولا، أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ قَالَ، شیطان بولا، أَرَأَيْتَكَ، کیا تو نے دیکھا، هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہ جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی، یعنی یہ انسان، لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک تو میں کیا کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑے سے، مگر بہت تھوڑے بچے، اس آدم کے بچوں کو ہی پکڑ لوں گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہی سامنے آئے اس کو چھوں۔ اور یہ جو بچہ روتا ہے نا، اس کی وجہ حدیث میں یہ بتائے گی کہ شیطان اس کو ٹھونگا مارتا ہے۔ ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ شیطان اس کو آ کے تکلیف دیتا ہے، اس وقت سے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان کے۔ اسی لیے والدہ کو، جس کسی کی بھی ڈلیوری ہونی، ان سب کو میں پہلے سے نصیحت کری کہ اس وقت کثرت سے آیت الکرسی پڑھیں تاکہ بھاگ جائے وہاں سے۔ اگر آپ اس حالت میں کنڈیشن میں نہ ہو پڑھنے کی تو جو آپ کے پاس کھڑے ان کو کہیں کہ پڑھیں۔ تو بہرحال کہتے کہ اس کے بچوں کو، ذریت کو، لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ ضرور قابو میں کر لوں گا، کھا جاؤں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو، الا قلیلاً، مگر بہت تھوڑے، بہت کم۔ یہ لفظ جو احتنکنا ہے یہ بہت جامع لفظ ہے۔ ہا نون کاف، حنکا، حنکا اور حنکا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا، اور چبا کر نرم کسی چیز کو کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو نگلا جا سکے۔ کسی سخت چیز کو آپ نگل نہیں سکتے تو پہلے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں، نرم کرتے ہیں، پھر اندر لے جاتے ہیں۔ شیطان نے بھی کیا کہا کہ میں کیا کروں گا، اس کو کھا جاؤں گا۔ اب یہ کھانا محاورتی معنی ہے، لفظی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح تحنیک کہتے ہیں نا، گھٹی کو، گھٹی نہیں دیتے بچوں کو، اس کو تحنیک بولتے ہیں۔ اور پھر ہونے کا اور ہن کا سبھی بچے کو مہذب بنانا۔ احتناک ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا۔ اچھا، آپ نے گھٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، آپ کھجور کو چبا کر نرم کر کے تو ان کے تالو میں لگاتے تھے، چٹاتے تھے۔ اور اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص گھٹی دیتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر۔ ہوتا یہ کہ بچہ بالکل ایک ان ٹچ نئی چیز ہوتا ہے نا، تو جو پہلے ہاتھ اس کو لگتے ہیں، جو اس کے زبان کے اندر یا جسم کے اندر انسان کے انگوٹھے سے یا انگلی سے جو ریز جاتی ہیں،
وہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک شخص سے ہمیشہ یا اچھے خصلت انسان سے پہلا ہاتھ لگوانا چاہیے تاکہ اچھائی جذب ہو انسان کے اندر. تو اس نے کیا کہا شیطان نے کہ میں اس کو گھٹی دے دوں گا، پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ لگا دوں گا. یعنی یہ لفظی تفسیر ہے، اب لفظی پہ مت جائیں، یہ صرف میں اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے تو شاید انتظار میں آپ کے ماں باپ بھی نہ تھے جتنا شیطان تھا. آپ کے ماں باپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ بچہ آئے گا پہلے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہم، کوئی نہیں سوچ کے رکھتا. یہ کپڑے ان کے بنانے خریدنے وہ شوق ہوتے ہیں لوگوں کو، وہ ڈھیروں ڈھیر مال اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ماں کم ہی پڑتی ہے کہ دینی اعتبار سے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے. ضرورت ہی نہیں، شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے کھڑا ہے وہاں. پہلے اس کو میں لے لوں گا، میں اپنا بنا لوں گا. جاتا ہے کہاں؟ ہمیں ہے کسی کو اللہ کا بنانے یا اپنا اس لیے بنانے کی فکر کہ اس کو اللہ کی طرف لے چلنا ہے. ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے، اور میں اگر مجھے مہلت مل گئی نا تو میں اپنے قابو میں کر لوں گا، اپنا بنا لوں. اسی طرح احتنک الفرس، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کے منہ میں رسی لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی آپ ٹانگے پہ بیٹھے ہوں تو اس کی جو باگیں لگائی جاتی یعنی لگام جو لگائی جاتی، یعنی میں اس کو لگام دوں گا. اچھا، جب لگام کسی چیز کی ہاتھ میں آ جائے، گھوڑے کی لگام جب گھوڑا چلانے والے کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے، پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. جدھر چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے، جدھر چاہتا ہے اسے جانے سے روک لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس کی اولاد کو لگام لگا لوں گا. ایک معنی اس کا یہ ہو گیا. احتناکا کا ایک مطلب ہوتا ہے کھا کر صاف کر دینا، کھا کر صاف کر دینا. تو اسی لیے اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ میں اس کو کھا جاؤں گا. اب شیطان کا یہ کہنا کہ میں اس کو پورا قابو کر لوں گا، کھا جاؤں گا، لگام دے دوں گا، اور احتناک کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینے کو بھی کہتے ہیں کہ میں اسے پورے کا پورا لے لوں گا، اپنے قبضے میں کر لوں گا. اور پھر ذریتہ کا لفظ آیا ہے. ذریت چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت ہی شیطان پیدا ہوتے ہی بچے کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے شیطان تکلیف پہنچاتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے. صحیح بخاری میں ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں انگلی چبوتا ہے. عیسیٰ ابن مریم اس سے محفوظ رہے. شیطان ان کو چبھونے گیا تو پردے میں چبھو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا شیطان اور ان کے درمیان. بخاری ہی میں ہے شیطان ہر بنی آدم کو اس کی پیدائش کے وقت تکلیف دیتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے. وہ کیوں محفوظ رہے؟ وہ اس لیے کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم کی پیدائش کے وقت اللہ سے دعا کی تھی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو آپ کو معلوم ہے فتقبلھا ربھا بقبول حسن آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی اس دعا کو عمدہ طریقے سے قبول کر لیا کہ وہ جو نظر ماننا چاہتی تھی اور دینا چاہتی تھی اللہ کی راہ میں ان کو اور شیطان سے بچانا چاہتی تھی تو اللہ نے بچا لیا اور اس وقت بھی اسے محفوظ رکھا. عمار بن یاسر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا تھا. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو درداء نے کہا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا ہو؟ مغیرہ نے جواب دیا جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا وہ عمار ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو حضرت حسن اور حسین کو ایک دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی ایسی دعا پڑھتے تھے جب بچے خود نہ پڑھ سکتے ہوں، ایسا دم کرتے تھے ان پر کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. اس میں بھی من شر کل شیطان،
کیونکہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شیطان ان معصوموں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ خود تجربہ کریں گے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، آپ نماز شروع کریں اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، خصوصاً مغرب کی نماز، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے اس چیز کا ذاتی طور پر تجربہ کیا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے اور بچے کے لیے گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ کر دروازے وغیرہ بند رکھو، یعنی انہیں باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت زمین پر جنات پھیل جاتے ہیں اور بچے ڈرتے بھی ہیں، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت نماز میں بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتے، اور نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ اسے بہلاتے بہلاتے وقت آگے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بچے کو اٹھا لے، اور اگرچہ نماز میں عمل کثیر جو ہے وہ منع ہے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جو ہلنا جلنا اور کوئی کام، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن بچے کے لیے ماں کو اجازت دی گئی۔ اور شاید اس لیے کہ اگر وہ اکیلا پڑا ہوگا تو شیطان مستقل اس کو ستائے گا اور وہ روئے گا، اور اگر ماں اٹھا لے گی اور ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو شیطان جو ہے اللہ کے ذکر کی جگہ سے بھاگنے لگتا ہے، تو وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شیطان ایسا کھلا دشمن ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ہم تو آذان بعد میں دیتے ہیں نا اس کے کان میں، اس کا بھی حکمت اور فلسفہ کیا ہے آذان کا بچے کے کان میں؟ آپ کو معلوم ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا، اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں اس کے کان میں آواز نہ پڑے، یعنی جہاں اسے آواز نہیں آتی وہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو آذان کی آواز ایسی ہے کہ جس سے شیطان گھبرا اٹھتا ہے۔ اب ایک بچہ جو پیدا ہونے کے بعد شیطان کے اثر اور انگلی چبھونے اور تنگ کرنے سے رو رہا ہے، تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا، پھر اس کا اتار کس طرح ہوگا، یا اس کا اینٹیڈوٹ کہنا چاہیے کس طرح ہوگا؟ اس کے کان میں ایک میں آذان اور دوسرے میں اقامت، اور اس طرح شیطان سے بچے کو ایک طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ جو مسنون دعائیں ہیں بچوں پہ پڑھنے کی، وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آوازیں سن کر میوزک وغیرہ کی بچے اچھلنے کودنے لگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ نے اسٹیٹک سینس رکھی ہے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہی شیطانی اثر ہوتا ہے۔ میں آگے چل کے وہ حدیث بھی کوٹ کروں گی، لیکن یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس نے پہلے دن یہ عہد کر لیا تھا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بچوں کی تربیت میں غفلت نہ کریں کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی ان کو کیا سکھانا ہے، ابھی ان کے ذہن پہ بوجھ ڈالنا ہے۔ نہیں، جب شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو آپ بھی اپنا کام کریں، اور شیطان کو بھگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، وہاں اس کا دل نہیں لگتا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے بچیں گے کہ جو اس کے اثر کے نیچے، یعنی شیطان کے اثر پہ نہ آئیں یا اس سے بچ جائیں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولادت کے وقت خاص طور پر آیت الکرسی اور کچھ آیات ہیں، آداب زندگی ایک کتاب ہے، اس میں بھی وہ آیات لکھی ہوئی ہیں جو اس موقع پہ پڑھی جا سکتی ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ شیطان کے اثرات اور شر سے محفوظ رہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے اور روتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، آپ ان کو ہر طرح سے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دودھ پلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کرتے۔ اور ایسے کبھی بھی بچے کا غیر معمولی طور پر رونا سامنے آئے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا علاج اب دعا ہے، دم ہے، کوئی دوا نہیں۔ عموماً مائیں اس وقت کوئی نیند آور دوا پلانے کی کوشش کرتی ہیں یا کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں، تو اس موقع پر فوراً آیت الکرسی، چاروں کل، اور یہی حضرت حسن حسین پہ پڑھی جانے والی دعا جو ہے، اسے یاد کیا جانا چاہیے، اور فوراً بچوں پہ پڑھ کے خود دم کر دیں، کیونکہ بہت سی مائیں اس بات کے انتظار میں رہتی ہیں کہ انہیں کسی سیانے کے پاس لے جائیں اور کسی مولانا کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کے دم کرائیں،
جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کا بھی اللہ کی ذات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی اور کا، تو آپ بلا دم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے انتظار میں رہتے ہو کہ فلاں سے کروائیں گے. ٹھیک ہے، بعض جب انسان خود بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس قوت یا اس سارے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. مثلا جب میری اپنی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع پڑھتی ہوں، پھر بیچ میں بھول جاتی ہوں، بیچ میں رک جاتی ہوں، پھر بعض اوقات ایک چیز تین چار دفعہ پڑھنے پر بھی پوری نہیں کر پاتی، ایک دم غنودگی آ جاتی. ایسی جب کیفیات ہوں کہ جب انسان وہ پورا کر ہی نہ پائے تو پھر اس کو واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اور جو اس کے آس پاس ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کر دے. تو اسی طرح بچوں کے اوپر آپ خود کر لیں، کیونکہ بچہ رو رہا ہے نا، اور اس وقت آپ تو نہیں بیمار. اور ویسے بھی روٹین میں صبح شام جب آپ وہ دعائیں پڑھیں گے، مسنون اذکار کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک حفاظت حاصل رہے گی. اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ جب آپ دین کا کام کرنے لگیں گے، جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ اب یہ شخص میرے لیے خطرہ ہے، خطرہ عظیم ہے. کیونکہ کسی بھی شخص کے اپنے ایمان پہ باقی رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے، اس سے اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب تک آپ خود نماز روزہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کی نیت خراب کروا دے کسی وقت، کہ ہاں لوگ کہیں گے بڑی نمازی ہے، نفل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تو آپ کے دل میں بڑی ایک تھوڑی سی تکبر کی لہر آ جائے کہ ہاں دیکھا نا میں دوسروں کے مقابلے میں کتنی اچھی ہوں کہ یہ اور یہ کرتی. لیکن جب انسان دوسرے کو بتانے لگتا ہے تو اس وقت اس کا حملہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے، اور اس کی چالیں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے. قرآن پاک میں سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کریں، لا حول پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اور ہر اس شر اور فتنے سے نجات دے کہ جو میرے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہے. اور یہ توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ہوتی کہ اس کو پتہ چل جائے. یہ توفیق کس کو ہوتی ہے؟ اللہ کے خاص بندے جب شیطان ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان کا کوئی خیال، کوئی حربہ ان پہ آتا ہے، تذکروا تو ہوش میں آ جاتے ہیں. یہ شیطانی کام ہے، کیونکہ شیطان ہمیں یہ سوچنے بھی نہیں دینا چاہتا کہ ہم اس کو کسی وقت بلیم ہی کریں، نام بھی لیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی حجتیں نکالی ہوئی ہیں، کارے بد خود کرے اور لعنت پڑے شیطان کو. شیطان نے ایسے شعر بھی ہم سے نکلوا دیے ہیں کہ ہم کام تو خود غلط کرتے ہیں اور ہر وقت شیطان کو برا کہتے ہیں. تو اس کو برا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھو. تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے وسوسے اور اس کی چالوں سے بھی آگاہ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا دشمن کہا ہے، اور دشمن بھی صرف دشمن نہیں، عدو مبینہ کہا ہے، دشمن کھلم کھلا. آپ اس سے بھلا کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو خود غلط کام کر رہی ہوں اور میرے پیچھے شیطان کوئی بھی نہیں ہے، شیطان تو بہت اچھا ہے، وہ میرے پیچھے نہیں آ سکتا. لہٰذا ایسی صورت میں انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ بچے، بلکہ ذریت میں پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اور چونکہ اس نے ایک چیلنج کیا ہے انسان کو، تو انسان کو بھی محتاط رہنا چاہیے. سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے، اور جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان کے باقی سارے نیک اعمال خود بخود ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک، اچھا، پھر اگر وہ شرک اور کفر میں انسان کو مبتلا نہیں کر سکتا تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سنو، شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی، یعنی مکہ مدینہ وغیرہ میں، مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی. یعنی یہاں رہ کے بھی لوگ غلط کام کریں گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا کہ میں ان کے اندر شرک تو نہیں ڈال سکا، کفر تو نہیں پیدا کر سکا، لیکن ان کے لیے گناہوں کو چھوٹا کر دیا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس کا اگلا حربہ کیا ہے؟ انسان کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا کرے. پھر اگر انسان گناہوں سے رک جاتا ہے تو اس کو اطاعت نہیں کرنے دیتا. مثلا آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے لیکن آپ کو دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، دل نہیں کر رہا صدقہ کرنے کو، تو اب یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ آپ غلط نہیں کر رہے لیکن نیکی بھی نہیں کرنے دے رہا. تو جہاں سستی آئے اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے
یا نیکی میں شک ڈال دے، کیونکہ عموماً وہ نیکی سے کس طرح روکتا ہے کہ نیکی کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ مشکوک کیسے بناتا ہے؟ جیسے وضو کرتے وقت وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوا، پاک ہی نہیں ہو تم، جو پاک ہی نہیں تو نماز کیا پڑھو گے؟ پھر اسی طرح نماز میں نماز بھلواتا ہے، دل نہیں لگنے دیتا نماز میں، خشوع و خضوع میں کمی کرتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے جب نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں تو ایسی نماز کا کیا فائدہ، اور انسان مطمئن ہو کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ لوگوں اگر خشوع و خضوع نہ ہو نماز میں تو کبھی نماز نہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ میں پڑھتی ہوں تو بہت ہی اچھی پڑھتی ہوں، ورنہ ایسی نماز کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ایک شیطان کی چال ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرنا، اسے اپوز کرنا، آرگیو کرنا، یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اس حکم میں تو مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی اس کی حکمت نہ سمجھ نہیں آتی، کوئی اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا، تو پھر انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ دین کی مخالفت نا، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر مجلسوں میں لوگ بیٹھ کر دین والوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، فلاں شخص ویسے تو اسلامیات پڑھاتا ہے لیکن اس کا اخلاق ایسا اور ایسا ہے، فلاں شخص قرآن پڑھاتا ہے لیکن وہ یہ اور یہ غلط کام کرتا ہے۔ ہر مجلس میں بیٹھ کے اس طرح کے تذکرے کرنا، وہ قرآن تو پڑھتا ہے فلاں حقوق ادا نہیں کرتا، یہ سب بھی شیطان کے وسوسے ہیں۔ وہ کس لیے ڈالتا ہے؟ تاکہ کوئی اور قرآن پڑھنے، پڑھانے، نماز پڑھنے، کوئی صدقہ خیرات کرنے کی ہمت ہی نہ کرے، یعنی اتنا بدگمان کر دیا جائے نیکی سے، نیک کاموں سے، کہ کوئی شخص اس کی کوشش ہی نہ کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر ایذا دیتا ہے۔ ایک آرٹیکل فاؤنٹین میگزین میں چھپا تھا کہ ڈاکٹرز اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ بعض جسمانی بیماریاں دراصل روحانی بیماریاں ہیں۔ امریکہ میں شاید کچھ پادریوں نے موٹاپے کا علاج کیا کہ کچھ مریض ایسے ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں مگر وہ بھوکے رہتے ہیں، اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا جسم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے تورات میں سے پڑھا اور ان لوگوں کا بغیر کسی دوا کے صرف روحانی علاج کیا اور مریض ٹھیک ہو گئے۔ کیا پتا چلا کہ وہ دراصل، یعنی اس کو اگر ہم اسلامکلی انٹرپریٹ کریں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو پھر جب وہ شریک ہے اور آدھا وہ کھا گیا، خواہ وہ آپ کے اندر ہی بیٹھ کے کھائے جا رہا ہے، تو آپ کی بھوک کہاں سے ختم ہوگی؟ اسی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھاتے ہیں مگر طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نام نہیں اس پہ لیا جا رہا، نہ پکاتے وقت نہ کھاتے وقت، لہٰذا اس کا جو اصل جوہر یا قوت کی چیز ہے اس کے اندر، وہ انسان کو لگتی ہی نہیں، انسان تک پہنچتی ہی نہیں، وہ شیطان اپنا حصہ لے جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اگلی آیت میں آتا ہے نا، وہ شارکھم فی الاموال والاولاد، اس میں مزید اس بات کی وضاحت ہوگی۔ پھر اسی طرح یعنی جسمانی بعض بیماریوں کا سبب بھی وہی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے جسم اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے، وہ اثر زیادہ قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح روحانی طور پر کمزور کرتا ہے انسان کو، غمگین کر کے، خوف و ہراس کا شکار کر کے، وسوسوں میں مبتلا کر کے، توہمات میں مبتلا کر کے اسے غمگین رکھتا ہے۔ جیسے آتا نا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو تم محتاج ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں دینے لگے ہو مت دو، خود فقیر ہو جاؤ گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب انسان سوتا ہے تو سونے میں بھی روحانی اذیت دیتا ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سوتے ہوئے جسم کے اوپر ایک بوجھ پڑتا محسوس ہوگا، اور یوں لگے جیسے آپ کے کوئی کندھے پکڑ کے تو آپ کو پریس کر رہا ہے، اور آپ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پاتے ہیں۔ یہ بھی دراصل جن شیطان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ آیت الکرسی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے طریقے میں کیا فرمایا تھا کہ آپ معوذتین پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر پورے جسم پہ پھیرتے تھے تاکہ شیطان کا اثر نہ ہو جسم پر، ایک حفاظتی لیئر مل جائے انسان کو۔ اب اگر یہ باتیں کوئی عام انسان کہتا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا سپرسٹیشنز ہیں، کیا ایسی باتیں کہانیاں سنا رہے، لیکن یہ سب کچھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت تک جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں قرآن اور سنت ہی سے دلیل لا رہی۔ اس لیے شیطان آپ کو اس موضوع پر سوچنے بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کے حملے انہی راستوں سے ہیں، انہی راستوں سے وہ تسلط پاتا ہے، قابو پاتا ہے۔ تو ان عادتوں کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے، اپنے کھانے کی، سونے کی اور چیزوں کی، تو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ لگاتا رہے گا، شریک ہوتا رہے گا۔ پھر
روحانی طور پر اس کا ستانا خواب کی شکل میں بھی ستانا ہے، جیسے کہ میں نے سورۃ یوسف کے شروع میں آپ کو خواب کا بتایا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور خواب لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خواب کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی لیے برا خواب دیکھنے پر جو دعا سکھائی گئی ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی شیطان ہی کا ذکر آتا ہے کہ اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح یہ ہے کہ گھروں میں آتش زدگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ کام بعض حیوانات کے ذریعے بھی وہ کرواتا ہے۔ سنن ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ سونے لگو تو چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان اس طرح کے حیوانوں یعنی چوہوں وغیرہ کو ایسی چیزوں کی طرف لاتا ہے اور وہ تمہارے مکانوں میں آگ لگوا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ شیطان انسان کو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ احسان کنہ کی تفسیر کر رہی ہوں میں ابھی تک، مرتے دم تک، موت کے وقت بھی انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس کے لیے صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے سے، عمارت میں دبنے سے، ڈوبنے اور جلنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے، موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے۔ اس وقت وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر اس وقت بھی ایک شرکیہ کلمہ زبان سے نکال دے، ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائے اور یہ میرے ساتھ چلا جائے۔ تو ابھی جو مسنون دعائیں میں آپ کے لیے چھپا رہی ہوں اس میں یہ دعا موجود ہے، تو اسے بھی انسان پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کے اس شر سے محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح جیسے کہ سوتے میں اگر وحشت محسوس ہو یا سوتے میں خوف آنے لگے اور پھر آپ کی آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان کے وسوسوں سے، نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب بھی آئے۔ پھر اسی طرح دوسری دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ میں اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شخص تجاوز کر سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے باہر نکلتی ہے، نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں، البتہ جو حادثہ بہتری کا سبب ہو، اے رحم فرمانے والے۔ تو یہ دو دعائیں جو ہیں یہ منقول ہوئی ہیں، اور سونے میں وحشت جو ہے وہ کوئی فرشتے کی طرف سے نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بلا وجہ ہوتی، بغیر کسی ریزن کے۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے کہیں کچھ ہو گیا، اور آپ ایسے شدید پریشان ہوتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں دل ہی نہیں لگتا آپ کا اور کر ہی نہیں پاتے، اور ایسے وسوسے اور گمان، فلاں مر نہ گیا ہو، فلاں کو ایسا نہ ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا۔ ایک دفعہ میں پنجاب یونیورسٹی میں تھی تو ہمارا یہاں کا ایک ٹرپ تھا پنڈی وغیرہ کا، ہم لوگ یہاں آئے اور یہاں آ کر معلوم نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے اتنا شدید وحشت شروع ہو گئی کہ میرے گھر میں کچھ ہو گیا، اور جب تک میں نے فون نہ کر لیا تو مجھے چین نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اس قسم کی کیفیات جو ہوتی ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور انسان اس کے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کوئی اور کام کر ہی نہیں پاتا، تو فوراً یاد رکھیں کہ یہ بھی دراصل شیطان ہی کا ایک فتنہ ہوتا ہے جو انسان کو اصل ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں تو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ایسی چالیں چلے گا، جو لوگ آپ کی مدد کریں گے ان کو آپ سے بدگمان کرائے گا، ان کو آپ سے کاٹ دے گا، ان کو کاٹنے کی فکر کرے گا، کیونکہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ہی شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان
آپس میں محبت کرنے لگے ہیں، اکٹھے ہونے لگے ہیں اور مل کر کوئی کام کرنے لگے، تو وہ ایسی چیزوں کو، ایسے فتنوں کو ینزغ بینہم، ایسے فتنے لائے گا کہ جس سے آپ ٹوٹ پھوٹ جائیں. ایسے موقعوں پر انتہائی صبر کی ضرورت ہے. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت کہاں آئی ہے؟ یہ آیت آئی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بڑھ کے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن. کسی بھی برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو تم دین کی دعوت دے رہے تھے اور تمہارے درمیان اگر شدید دشمنی بھی ہوئی تو تمہارے اس حسن سلوک سے کہ برائی کے جواب میں تم بھلا کرو، وہ شخص اس طرح ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا گہرا دلی دوست ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پہ صبر کر کے خاموشی اختیار کرنا یا برائی کا جواب بھلائی سے دینا آسان نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر بڑی قسمت والوں جن سے اللہ کوئی بڑا کام لینا چاہے. اور اس کے آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. شیطان کرنے نہیں دے گا، نہ صبر کرنے دے گا، نہ حسن ظن رکھنے دے گا، نہ برائی کے جواب میں بھلائی کرنے دے گا. ان سب چیزوں کا علاج کیا؟ باندھے رکھو اپنے آپ کو، جمے رہو، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے انسان پھسلنے لگے تو کسی ایسے شخص سے مشورہ کرے کہ جو اس کو اچھا مشورہ دے، خیرخواہی پر مبنی اور سنبھالے رکھے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اس سارے کھیل کو بگاڑے گا کون؟ شیطان. وہ فساد ڈالے گا. کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کر لو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد رکھو وہ سننے والا بھی، جاننے والا بھی، اور پناہ دے گا وہ. پھر اسی طرح کچھ بیماریاں جنوں کی طرف سے ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خاتمہ میدان جہاد کے نیزوں اور طاعون کی بیماری سے ہوگا جو جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے. یعنی طاعون بھی دراصل کیا ہے؟ جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے. دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی. مستدرک حاکم میں ہے طاعون تمہارے دشمن جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے، اس لیے تمہارے لیے شہادت کا رتبہ ہے. طاعون میں مرنے والوں کے لیے شہادت ہے نا. تو انسان کبھی سوچتے کیوں اس میں اور بھی تو اتنی بڑی بڑی کینسر بھی ہے اور بیماریاں بھی. اچھا کینسر کے بارے میں بھی یہ سننے میں آیا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی دراصل اس میں بھی شیطان کا دخل. رسالہ فاؤنٹین میں پڑھا. اور جیسا کہ آپ جانتے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی تو اس پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ مسنی الشیطان بنصب. یعنی مجھے شیطان نے تھکا دیا ہے، اور یعنی شیطان جو ہے مجھے ستا رہا ہے. اور اس وقت انہوں نے دعا بھی پھر یہ مانگی تھی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورۃ صاد کی آیت ہے 41. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اس بیماری کو انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کیا تھا. اسی طرح ایک عورتوں میں بیماری ہوتی ہے استحاضہ کی. ایک ہوتا نا حیض جس کو پیریڈز آپ کہتے ہیں، منسٹریشن، اور ایک ہے استحاضہ. استحاضہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ عورت کو بلیڈنگ ختم نہ ہو پیریڈز کے بعد بھی اور جاری رہے، پاٹنگ ہوتی رہے سارا مہینہ، ساری زندگی. تو کچھ عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت سے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی شیطان کی مداخلت ہے. اچھا وہ کیوں؟ تاکہ وہ عورت اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھے اور نماز روزے ہر چیز سے جائے. آپ دیکھیں نا کہ کبھی بھی پیریڈز میں ذرا سا اوپر ایک دن ہو جائے، کچھ گھنٹے ہو جائیں، اسپاٹنگ ہو جائے، کتنی بے چینی ہوتی ہے. اور نماز نہ پتہ چلتا پڑھی ہے، نہ پتہ چلتا نہیں پڑھی. پڑھ لیں تو لگتا ہے پڑھی نہیں، نہ پڑھے تو لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا. اور ایک عجیب خلل، پریشانی. اور اس خلل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بعد میں بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ اس کا ایک طرح سے حملہ ہے. لہٰذا شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آسیب کی شکل میں، جنات کی شکل میں، کیونکہ شیطان کان من الجن، اصل میں اس کی اصل جو ہے وہ جنوں سے ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر جن کا سایہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں. اور اس کے بارے میں بھی
ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو سود خور کے بارے میں آتا ہے نا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو، یتخبط خبتی بنا دیا ہو۔ تو جب جن کا اثر ہوتا ہے انسان کسی کے اوپر، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک خبط ہو جاتا ہے، ایک پاگل پن کا سا دورہ پڑ جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے انسان، اپنے ماحول اور حالات اور عقل کی باتیں چھوڑ کر بے عقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اب اس چیز کو قرآن میں تسلیم کیا گیا، تبھی تشبیہ دی نا۔ اگر جن کی وجہ سے انسان خبتی نہ ہو اور جن نام کی کوئی چیز نہ اور نہ اثرات ہو، تو قرآن کیوں کہے کہ اس کا حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جسے جن پڑ گیا ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جنات انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، آتا ہے جاتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، اور دل تک پہنچتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر بھاگ نکلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آصیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ والد نے جواب دیا، بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے۔ بعض اوقات جب کسی کو جن پڑ جاتا ہے تو وہ انسان بولنے لگتا ہے، اور دراصل وہ انسان خود نہیں بول رہا ہوتا، اور جن بول رہا ہوتا ہے اس کے اندر۔ آواز انسانوں جیسی ہوتی ہے، لیکن جو باتیں اس کی بہکی بہکی اوٹ پٹانگ آگے پیچھے کی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سینسیبل آدمی نہیں کر رہا ہوتا۔ اور اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہوگا تو ہم ہاں ہاں کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ہم کو بھی نہ پڑ جائے، یا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا پریشان ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، جسم سے جان نکلنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے۔ یہ اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے اپنے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے۔ اب بتائیں، جسٹ لائک نارمل، اسے نارملی ٹریٹ کریں۔ اور اگر آپ ڈر کے بیٹھ گئے تو جن کو پتا چل جائے گا آپ ڈر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آ جائے۔ اس لیے جن سے نبٹنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کمتر مخلوق ہے، کمتر۔ یہی تو بیچارہ کہہ رہا ہے، ہاذ الذی کرمت علیہ، یہ جسے تو نے مجھ پہ عزت دی ہے، مجھ پہ فضیلت دی ہے۔ یہی تو جھگڑا تھا، یہی تو جھگڑے کی بات ہوئی، اور آپ نے اس کی برتری تسلیم کر لی، تو پھر آپ پہ کیوں نہ حملہ آور ہو؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی اندھیرے میں جاتے ہوئے مت ڈریں۔ اگر خیال آئے ڈرنے کا تو آپ کہیں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اس سے زیادہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، اس لیے میں کسی چیز سے نہیں ڈر۔ اور جب آپ یہ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ایسی قوت آئے گی جو واقعی آپ کا ڈر نکال دے گی۔ میرے والد اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے جایا کرتے تھے بچپن میں، تو ان کو صبح کے وقت بہت ارلی دور جانا ہوتا تھا، تو بہت ارلی اٹھتے تھے، یعنی اذانوں سے پہلے انہیں اپنا سفر شروع کرنا پڑتا۔ یہ انہوں نے خود مجھے اپنا واقعہ سنایا۔ جب ہم بچپن میں ڈرتے تھے نا کہ ہائی جن آ گیا اور جن نے یہ کر دیا، کرتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو میں جب چھوٹا تھا نا تو جن سے اس طرح نبٹتا تھا، بعض اوقات میں جا رہا ہوتا تھا تو پیچھے نا مجھے اپنے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور پھر بعض اوقات آوازیں آنے لگتی تھی، ہم نے بھی ساتھ لے چلو، ہم نے جانا ہے، کبھی عورت کی آواز کبھی مرد کی آواز، تو میں نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے اور پیچھے پلٹ کے کہتا تھا چلے جاؤ یہاں سے، اور پھر ختم ہو جاتا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر انسان اگلے دن آنا چھوڑ دے، یا ڈر کے بیٹھ جائے، یا ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر جائے، تو ظاہر ان کی تو موج ہو گئی، جو وہ کرنا چاہتے تھے آپ نے کروا دیا ان سے۔ جو پچھلے الہدا میں ہم رہتے تھے تو وہاں کچھ لڑکیوں کو اسی طرح کی کچھ اثرات نظر آئے کہ جیسے بہکی بہکی باتیں کرتی۔ میں ان دنوں عمرے پہ گئی ہوئی تھی 15 دن، پیچھے انہوں نے وہ شوشے لگائے، اور جس دن میں آئی اس دن کے بعد کوئی چیز ہی وہاں محسوس نہ ہوئی۔ اچھا پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ تھوڑا سا اس قسم کی بات مجھے سننے میں آئی، مجھے آ کے بتاتے فلاں لڑکی یوں بات کر رہی ہے، تو میں کہتی کہ اس کو سمجھاؤ یا کرو، کیونکہ میں خود براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کہ اس کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ یہ کرو، اس کے ساتھ وہ کرو۔ اچھا وہ ہوا یہ، وہ ایک دن بولنے لگ گئی کچھ، اور بولتے بولتے وہ جن اپنا نام بولنے لگ گیا، اور پھر ایک نیا افسانہ شروع ہو گیا، اور لڑکیاں اس سے بات پوچھنے لگ گئیں۔ اچھا جب جن نے یہ کہا کہ میں تو کلاس میں بھی جاتا ہوں اور سب سبق سنتا ہوں اور اس قسم کی باتیں، اور وہ لڑکی جو بول رہی تھی جن کی آواز میں، وہ اچھی بلی سمجھدار لڑکی تھی، ایسا نہیں کہ، لیکن اس سے مجھے محسوس ہوا۔ اچھا 2-3 دن تو میں نے انتظار کیا، اس کے بعد میں نے سب کو اکٹھا کیا، وہ ڈانٹ پہ لائی کہ ہوش آ جائے، اور میں نے کہا کہ خبردار آج کے بعد کسی نے یہ شوشہ چھوڑا اور یہ کہا اور اس قسم کی حرکتیں، اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو یہ ہم اس طرح کے ہچ ہچ کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں
کہ ہم انتظار میں آؤ ہمیں کچھ کرو، ایک شغل کے طور پر۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے جو بات کہی وہ مشہور و معروف ہے، جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائیں، اس کے باوجود اس شخص کو پٹائی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ میرے خود چشم دید واقعہ ہے کہ ایک شخص کو میرے والد نے مارا تھا ہمارے سامنے ہی، اور اتنا مارا تھا کہ انسان وہ مار برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ جن چلا گیا اور اس کے بعد جس کو مارا تھا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں اسے ہوا۔ بہرحال پھر یہ کہ نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی، وہ کہتے میں نے تو یہ بات نہیں کی، آپ مجھے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آصیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا ہے، کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے، کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے۔ جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ انسان نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ جن آصیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ سب یہ مانتے ہیں ائمہ علماء کرام۔ جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی وہ شریعت پہ تہمت لگاتا ہے۔ شرعی دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو۔ علامہ نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے آصیب زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے اوپر نہیں آتا یا نہیں آ سکتا، وہ معتزلہ ہیں۔ یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کی باتوں کا انکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، وہاں سے اپنے فوجی دستے روانہ کرتا ہے لوگوں کے پاس بہکانے کے لیے، اور اس کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو، اور خصوصی طور پر شیطان اس اپنے کارندے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر کے آئے۔ مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا سمندر کی سطح پر ایک تخت نظر آتا ہے جس کے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سعید نے صحیح کہا، وہ ابلیس کا تخت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنات کی جناتی فوجیں ہوتی ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، جو کافروں کے اوپر مسلط ہوتی ہیں تو عزهم عزا، جو انہیں حق کی مخالفت پہ خوب اکساتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے، جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے نا جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے، مجھے غیرت آئی اور میں بھی پیچھے نکل گئی۔ آپ واپس ہوئے اور میری سانس پھولنے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کیا تم کو غیرت آ گئی تھی؟ میں نے کہا بھلا مجھ جیسا آپ جیسے پر کیوں نہ غیرت کرے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہے، یعنی وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دین کو محفوظ حالت میں پہنچانا تھا، لیکن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت وہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیتا و کفیتا و بقیتا، تو ہدایت پا گیا، تو بچا لیا گیا اور تو کافی کیا گیا، یعنی اللہ تجھ کو کافی ہو گیا، اب تمہیں شیطان نقصان نہیں دے سکتا، یعنی جس راستے پہ تم نکلو گے خیر اور بھلائی کا ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کچھ ایسی خبریں دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ انسان غیب کا علم جانتا ہے۔ مثلا آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی سیانے کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو اپنا کچھ حال بتاتے ہیں تو وہ آپ کی 10 اور باتیں بتاتا ہے۔ مثلا آپ کے شوہر کی کچھ باتیں بتائے گا، وہ بات بتائے گا جو آج سویرے آپ کی یا رات کو آپ کے شوہر سے بات ہوئی۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ بات تو میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے کو پتا نہیں، ان بزرگ کو کیسے پتا چل گئی؟ یہ ضرور غیب جانتے۔ اور یہاں سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا اور گمراہ ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگ جنات کو تابع کرتے ہیں، مسخر کرتے ہیں، اپنے قابو میں کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں فوراً اس شیطان کے پاس جو اس کے شوہر کے ساتھ لگا ہوا۔
اور اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج رات یہ شوہر اور بیوی آپس میں کیا بات کر رہے، اور وہ اس سے وہ بات پوچھ کے آ کے ادھر بتا دیتا اور یہ فوراً اس عورت کو بتا دیتا، اور اس طرح انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک صورت ہے، جیسے گھر سے نکلتے وقت آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ پڑھتے ہیں، تو وہ جو ہمزاد ہوتا ہے وہ آپ کی بات کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، ہدیتا و وقیتا و کفیتا۔ اب یہ جو آپ کا ہمزاد شیطان ہے، یہ آپ کی خبر کسی کو دینے پہ قادر نہیں، کسی دوسرے شیطان کو یہ نہیں بول سکتا کہ آپ نے کیا کیا آج، لہٰذا آپ محفوظ ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر ہر حال میں انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھیں، پھر اس کے علاوہ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھیں، کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کریں، واش روم جاتے وقت، کیونکہ ان جنات کے ٹھکانے گندی جگہ ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے، کیونکہ ان کے وہ ٹھکانے ہوتے ہیں، یہ گندی جگہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی ایسی درخت کے نیچے یا باہر کسی علاقے میں آپ کو ضرورت پیش آئے رفع حاجت کی، تو اس میں بھی آپ دعائیں پڑھے بغیر کہیں نہ بیٹھیں۔ عموماً درختوں کے نیچے لوگ بیٹھ کے جب رفع حاجت کرتے ہیں تو کئی دفعہ جنات کے اثر میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا یا تکلیف دی۔ اور پھر سب سے زیادہ شیطان اس شخص پہ حملہ آور ہوتے ہیں جو غافل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ہیں، فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو انہیں آگے اور پیچھے ہر بری چیز خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے انسانوں کی فوجیں ایسی جنات کی فوجیں بھی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، شیطان کی اولاد کا ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، تو یہاں طاغوت کا معنی کیا بتایا گیا تھا؟ شیطان بھی، تو یہ ان کے اولیاء ہیں۔ پھر انما یدعو حزبہ، شیطان کی حزب، حزب الشیطان قرآن میں اس کا بھی ذکر آتا ہے سورۃ فاطر میں۔ اور پھر اسی طرح شیطان بسا اوقات خود براہ راست حملہ آور ہوتا ہے، بسا اوقات اپنے انسان چیلوں کے ذریعے حملے کرتا ہے۔ 8ویں پارے میں آتا ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان اور جن و انس میں سے دشمن بنا دیے ہیں، وہ ان میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتیں القاء کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف میں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الانعام میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، کہ شیطان جو ہے وہ وحی کرتے ہیں اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، یعنی انسانوں میں سے جو انسان ان کے تابع ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں۔ اور پھر لِيُجَادِلُوكُمْ، وہ انسان تم سے جھگڑنے آ جاتے ہیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر اسی طرح کسی کے خلاف سرگوشیاں کرنا، کسر پسر کرنا، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما النجوى من الشیطان، یہ جو نجوہ ہوتا ہے نا، چپ کے دوسرے کے خلاف پیچھے باتیں کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کس لیے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والے جو ہے وہ غمگین ہوں، ان کو پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا مسلمان بھائی میرا خیر خواہ نہیں، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے میرے خلاف، تو اس سے انسان مورلی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور کیا کیا کرتا ہے؟ اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ آخرت کی طرف سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا انسان کو، برے عمل بھی اس کو اپنے بڑے اچھے لگنے لگتے ہیں، وہ اپنی برائی پر مطمئن بیٹھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارا ضمیر ہمیں جگاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو غلط کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کیا ہوا، فلاں جو غلط کام کر رہا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ النحل میں تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے. پھر اسی طرح وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. پھر اسی طرح بعض اوقات غلط کام کو ایک خوبصورت نام دیتا ہے کہ ہم اس کی غلطی کو محسوس ہی نہیں کرتے. مثلا سود یا ربا کا نام انٹرسٹ رکھ دیا. انٹرسٹ کتنا انٹرسٹنگ ہے نا، کتنا خوبصورت ہے. پھر اسی طرح رقص و سرود اور فحاشی کا نام آرٹ رکھ دیا. پھر اسی طرح ظالمانہ ٹیکس کو کیا کہا، یعنی شاہی حق کہہ دیا اس کو. پھر اسی طرح شراب کے خوبصورت نام رکھ دیے. تو یہ شیطان کا حربہ ہے. آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، بتاؤں تمہیں ایک ایسا درخت کھا کے کبھی انسان بوڑھا ہی نہیں ہوتا اس کو، اور ایسی بادشاہت ملتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور یہ کہہ کے انسان کو آج بھی اگر یقین کریں کہ کوئی اعلان کر دینا کہ فلاں دوا کھائیں اور آپ بوڑھے نہیں ہوگے، تو ساری دنیا دوڑ پڑے گی اس کی. وہ اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنی مہنگی ہوتی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ ان کو ہزاروں روپے خرچ کر کے خرید رہے ہوتے ہیں. تو شیطان نے یہی وار کیا تھا اور کہا تھا شجرۃ الخلد، ایسا پھل کھا کے مرو گے نہیں کبھی، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ. کیا خوبصورت نعرے، خوبصورت اشتہار دیا. یہ جو اشتہار بازی ہے نا آج کی، یہ بھی اسی کا ایک ہتھ کنڈا ہے. خراب سے خراب پروڈکٹ کو، ایک ردی سے ردی چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، انہی لوگ پیش کرتے ہیں اس کے چیلے، کہ انسان ٹریپ ہو جاتا ہے اور ہر صورت میں اسے ایک دفعہ تو ضرور آزمانا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اشتہار سے متاثر ہو کر کوئی چیز کم از کم ایک دفعہ نہ خریدیں، ایک دفعہ ضرور دھوکہ کھائیں گے، پھر اس کے بعد ہوش آئے یا نہ آئے. پھر اسی طرح افراط اور تفریط. افراط کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا. اور تفریط کیا ہوتا ہے؟ حق بھی کم کر دینا. عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، تعلقات کے معاملے میں، ہر چیز میں ایکسٹریم پہ. تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے نا تلبیس ابلیس، اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کے بارے میں شیطان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں، یا تو اس میں کمی اور کوتاہی کی جائے یا زیادتی کی جائے، بیچ میں انسان کو نہیں رہنے دیتا. یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کا. اور اس لیے کہ ان میں سے بندہ کوئی ایک بھی غلطی کر لے تو کام کیا کرایا بھی ضائع ہو جائے گا. شیطان انسان کے دل کے پاس آتا ہے اور اسے سونگھتا ہے. اگر اس میں پست ہمتی، تن آسانی اور سہل پسندی کی صفت ہوتی ہے تو وہ اس دروازے سے انسان پر حملہ کرتا ہے، چنانچہ اس کی حوصلہ شکنی کے فرائض کی انجام دہی کرتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے. یعنی حوصلہ شکنی کرے تو تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، تمہاری تو ہمت ہی نہیں، تمہارے تو اتنے مسائل ہیں، تمہاری تو اتنی مشکلات ہیں، تم نہیں اس قابل یہ کام کرو. یعنی اگر وہ دیکھتا ہے کہ انسان تن آسان ہے، آرام پسند ہے، تو اس کو کہاں سے آتا ہے یہ کام، یہ تمہارے بس کا نہیں. بہت سے لوگ اچھے بھلے صحت مند حج پہ نہیں جاتے، ڈر کے مارے کہ وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اچھا، اب دوسرا شخص جس کو وہ بڑا قوت والا پاتا ہے، بڑا زور آور پاتا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے لو یہ کام تم تو اس کو چٹکی بجانے میں کرو، بلکہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو. لہٰذا وہ ضرورت سے زیادہ کروا دیتا ہے جو مطلوب نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں انسان پھر تھک کے ہار کے بیٹھ جاتا ہے. مثلا تہجد اتنے پڑھواتا ہے کہ نماز فجر قضا کرواتا ہے کہ تم تو اتنے اچھے ہو، اتنے نیک ہو، اتنی ہمت ہو. لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی، تمہاری تو روز کھل جاتی، اور 2 رکعت پڑھ لی تو 4 پڑھ سکتے، 4 کے 8. پھر انسان کہتا ہے مسنون تو یہی ہے نا، اتنا ہی پڑھنا. نہیں نہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تم تو ان سے بھی، وہ تو نیک تھے. اور جیسے وہ کچھ صحابہ کرام نے بھی کیا تھا نا حضرت عائشہ کے پاس جا کر کہ حضور کی عبادت کا پوچھا، جو پتا چلا کہ وہ تو 8 رکعتیں پڑھتے تھے، کہا وہ تو حضور تھے، ہم ساری رات پڑھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتا چلا تو آپ بہت غضبناک ہوئے، چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ یہ میری سنت ہے. اور قرآن میں کیا حکم دیا گیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھنے کی فکر کرو. تو بعض بدعات ایسی کرواتا ہے، ایسے کاموں میں الجھاتا ہے کہ جو کرنے کے نہیں ہوتے، لیکن ان میں اتنا مصروف کر دیتا ہے ہم کو کہ جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ چھوٹ ہی جاتے ہیں. مثلا وضو میں 3 دفعہ کرنے سے نہیں ابھی تمہارے تو کچھ خشک رہ ہی گیا ہوگا، 5 دفعہ کر لو، 7 دفعہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا، فرمایا اگر کسی نے 3 دفعہ سے اوپر کیا تو کیا ہے، فقد اساء وظلم، اس نے برا کیا، ظلم کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کئی لوگ وضو کرتے کرتے ہی چلے جاتے، پانی بہاتے ہی چلے جاتے. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے
کہ ابھی تم نہیں پاک ہوئے. بلحان ہے نا اس کا نام جو اس وقت مسلط ہوتا ہے. یعنی تفرید کیا ہے کہ صراط مستقیم تک انسان پہنچ ہی نہ سکے، اور افراد کیا آگے نکل جائے اس سے بھی. اب مثلاً اگر آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہے اور آپ کی گاڑی اس سے پہلے ہی خراب ہو جائے اور پہنچ ہی نہ سکے، یا آپ وہ جگہ کراس کر کے کہیں آگے نکل جائیں، تو یہ دونوں صورتحال کیا ہے؟ انتہائی پریشان کن ہے نا. آپ کامیاب کب ہیں؟ کہ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. ہمارے لیے بھی آخرت کی منزل پہ پہنچنا نہایت اہم ہے. ایسا نہ ہو کہ جو کرنے کے کام ہے وہ تو ہم سے رہ جائیں، اور جو نہیں کرنے کے یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ان میں ہم پڑھ کے اصل فرض کو بھول جائیں. اس لیے ہمیشہ انسان کو اس بات کا حساب لیتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. میں اپنی دعاؤں میں یہ دعا بہت خاص کرتی ہوں کہ یا رب العالمین، جو میری زندگی میں وہ کام ہے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، تو کہیں ایسا نہ ہو شیطان جھانسا دے کے مجھے ان کاموں میں الجھا اور جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں چھوڑ بیٹھوں. تو یا رب العالمین مجھے اس سے محفوظ رکھنا کہ جو میرے کرنے کے نہیں میں ان میں نہ پڑوں. کیونکہ زندگی، جیسے سلمان فارسی کا قول ہے نا، علوم بہت سارے ہیں لیکن پہلے دین کا علم سیکھو، کیونکہ باقیوں کے بغیر تو آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے دین ہی کے نام پہ، مثلا خیر ہی کے نام سے، کہ جس میں انسان پڑھ کے اس کام کو چھوڑ دے جس میں اس سے زیادہ خیر ہے. مثلا اگر آپ پیسے ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو ایسی جگہ نہیں لگانے دے گا کہ جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہو. وہ آپ کو ہیر پھیر کر کے ادھر موڑ دے گا کہ جہاں ثواب تو ہے مگر کم درجے کا ہے. کیونکہ وہ کمبخت کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اعلیٰ درجے کی نیکی کریں اور آپ جلدی جست لگا کے آگے پہنچ جائیں. اس لیے یاد رکھیں یہ اس کا بڑا شدید حربہ ہے کہ غیر ضروری کاموں میں مصروف کروا کے انتہائی ضروری کام سے غافل کروانا. جیسے ہم ہر 5 نمازوں میں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں، یہ پڑھ لوں پھر کرتی. یہ ہوتا کہ اول وقت نکل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اول وقت پہ اللہ کی مغفرت کا وعدہ ہے، درجوں کی بلندی کا وعدہ ہے. یہ حدیث کے مفہوم ہے. لیکن اس کے برعکس جب دیر سے پڑھتا ہے انسان تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ نہیں، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے نہ کرے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اب آپ نے نماز بھی پڑھی لیکن لیٹ کر کے پڑھی تو کیا ہوا؟ محنت اتنی لگی، وضو بھی وہی ہوا، رکعتیں بھی اتنی پڑی، ٹائم بھی وہی لگا، اجر کم ملا. ہے نا یہ آفت؟ پھر ایک اہم کام کے وقت جب ہم غیر اہم کام شروع کر دیتے ہیں، ایک بیکار کام شروع کر دیتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اجر میں تو کمی ہو گئی. مثلا اگر ایک شخص کو بزنس کرنا ہے اور وہ بزنس کے وقت میں کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ مثلا صبح سویا رہتا ہے، یعنی میری تھکاوٹ ہے یا اور کچھ اس طرح کی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے نکلتا اس کے لیے برکت کی دعا کی کہ اس کے رزق میں برکت ہو، یا اس کو کسی اور ایسے کام میں الجھا دیتا. تو ہمیشہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب مثلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ آتے ہیں تو آپ کو کہے گا کہ دیکھو فلاں بیمار ہے، اس کی عادت کو چلو، فلاں اس مشکل میں اس کی وہ مدد کرو. اتنا ہیر پھیر دے گا، اس کام سے دور کر دے گا آپ کو. اور وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ غلط کام ہے کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اچھے کام ہیں. مگر آپ یہاں اس سال کس کام کے لیے آئی ہیں؟ کیا کمٹمنٹ ہے آپ کی؟ یعنی ساری زندگی تو سارے کام کرنے ہیں مگر اس سال میں علم میں پختگی حاصل کرنی، ایک ایک قطرہ لینا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ صاف کرنے کو کہا نا، اور کیا فرمایا کہ معلوم نہیں کہ کس حصے میں برکت ہے، انگلیاں تک چاٹ لو. تو علم کے معاملے میں بھی کبھی حقیر نہ سمجھے کہ یہ تو قطرہ ہے، یہ تو میں کر لوں گی، پھر کسی وقت کر لوں گی. جب تک وہ قطرہ بھی اس بڑے ذخیرے میں ایڈ نہیں ہوگا تو وہ پوری برکت نہیں آئے گی. اور یہ انسان کا اتنا نازک اور اتنا کمزور پہلو ہے کہ شیطان اس سے بڑی جلدی حملہ آور ہوتا ہے. جیسے میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، کبھی بچوں کی یاد دلواتا، کبھی مجھے کہتا کہ تم پہ کب فرض ہے، یہ تو عورتوں پہ فرض ہی نہیں کہ اتنا علم حاصل کریں، تو مردوں کو کام ہے، یا کسی کا ادھر کا ہے ادھر کا ہے. بہت کچھ وسوسے. تم سے خدا پوچھے گا نہیں تم نے بچوں کو جو چھوڑا ہے، تم سے خدا یہ نہیں پوچھے گا جو تم فلاں کام نہیں کر رہی. اب آپ دیکھیں وہ سب باتیں اپنی جگہ. یعنی میں کہتی ہوں ان 4 سالوں میں جتنا شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوا ہے شاید زندگی کے کسی حصے میں نہیں. اور مجھے پتا تھا کہ یہ 4 سال قربانی کے کروں گی تو اس قابل ہوں گی جس میں آج کر رہی ہوں. کیونکہ جانے سے پہلے میں سب حالات کا یہاں سے جائزہ لے کر گئی تھی کہ مجھے چاہیے کیا کیا. مجھے ڈگری چاہیے، مجھے علم چاہیے، مجھے تجربہ چاہیے، ساری لسٹ تھی میرے سامنے. اور ایسے ہی نہیں کہ جذبات میں اٹھ کے بھاگ چلی تھی کہ سب کچھ چھوڑ کے الٹ پلٹ کر کے چلی گئی تھی. نہیں، یہ ایک لمبی پلاننگ تھی، ایک منصوبہ تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کام، یہ سب کچھ دین کی خدمت کے لیے مجھے حاصل کرنا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی میرا ذاتی فیصلہ تھا. میرے والد عالم تھے الحمدللہ، میرے سسر عالم تھے اور عالموں کی صحبت تھی. ان سب کے مشورے، ان کی اجازت، ان کے تعاون، ان کے
دین کے فتوے کے ساتھ میں نکلی تھی، اور پھر وہاں بھی الحمدللہ علماء سے تعلق تھا اور ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے باوجود شیطان ایسی ایسی نازک رگوں پہ حملہ کرتا تھا کہ خیال دلاتا کہ بس جو کچھ کر رہی ہے بالکل بیکار ہے اور تم اس سے بہتر فلاں اور فلاں کام کر سکتی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر میں ان میں سے کسی ایک چیز کو مان کے اپنا وقت ضائع کر کے آ جاتی تو لوگوں کے لیے ایک اتنی بیڈ ایگزامپل ہوتی. دیکھا پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی، کر کے نہیں آئی، ڈگری لے کر نہیں آئی. اور مجھے پتا ہے کہ اس معاشرے میں ڈگری کی ویلیو کیا ہے. یہ ڈگری میں نے اس لیے نہیں حاصل کی کہ میرے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگ جائے، اس لیے حاصل کی تھی کہ یہ ہتھیار ہے. جسے میدان میں لڑنے کے لیے ایک ہتھیار چاہیے ہوتا ہے نا، تلوار کے بغیر جتنے بھی جذبے ہوں آپ نہیں لڑ سکتے. اسی طرح بعض کام کرنے کے لیے یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا بیکار سا، یہ تلوار کا کام کرتا ہے. یہ پی ایچ ڈی جو ہے نا، یہ ایک تلوار کا کام کرنے والی چیز تھی کہ جو مجھے چاہیے تھی. اب تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا معاشرے کے اندر کہ دین سیکھنا چاہیے، ایک اویئرنیس ہو گئی. تو جس وقت مجھے یہ کام کرنا تھا اس وقت لوگ ڈگری چاہتے تھے، کوئی نام چاہتے تھے، اپنے سے سپیریئر دیکھنا چاہتے تھے، اپنے جیسے سے نہیں سیکھنا چاہتے تھے. ابھی تک بھی یہ چیز ہے. تو اس کے لیے مجھے ایک جہاد سے گزرنا تھا، ایک جدوجہد کرنی تھی، اور میں اس پہ پوری طرح کنونسڈ تھی کہ جس راستے پر میں ہوں میں درست ہوں اور مجھے قربانی کرنی ہے. لیکن جب انسان بڑی قربانی کرنے لگتا ہے نا، شیطان اتنی شدت سے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کو کرنے نہ دو، اگر یہ کر گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہے. تو یہ اسی طرح آپ لوگ بھی اب جب پڑھ رہے ہیں نا، کبھی آپ کو کوئی کہ دیکھو آج تمہاری اماں بیمار ہے، بھی اماں کے پاس 2 بچے اور بھی تو ہیں، وہ اسکول چلے گئے، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کو اس لیے پکڑا جا رہا ہے جی آپ چونکہ دین جو پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو دین کا تانا دیکھ کر دین کے کام سے روکا جا رہا ہے. میں مانتی ہوں والدین کا احسان، رشتہ داروں کا خیال سب دنیا ضرور کرے اور ساری زندگی کرنا چاہیے، لیکن جب انسان ایک بڑے فرض کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو یہ چھوٹے فرض ساقط ہو جاتے ہیں اس سے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام جہاد کو جاتے تھے، غزوہ تبوک کی مثال لیں، فصلیں کاٹنے والی تھیں. شیطان یہ نہیں کہتا ہوگا کہ دیکھو فصل نہ کاٹی بھوکے مر جاؤ گے، اسلام بھوکے مرنے کا حکم دیتا ہے، خودکشی کرو گے مت جاؤ، اور کچھ لوگ رہ گئے. تو اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، اگر سنجیدگی سے نہیں پڑھیں گے کل جا کر غلط سکھائیں گے. آپ لکھ لیں بے شک، جب صحیح کانسیپٹس کلیئر ہی نہیں آپ کے یہاں تو جا کر آپ لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے گمراہ کریں گے. جب آپ نے ایک آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، کلاس میں حاضر ہی نہیں ہوئے، بیٹھے ہی نہیں، سوال ہی نہیں کیا، اس چیز کو واضح ہی نہیں کیا، تو جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے آپ. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ آپ تھکیں بھی، سکھائیں بھی اور غلط سکھائیں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کی بجائے بدی لکھی جائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام لکھا جائے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ باقی کام بھی بڑے ضروری ہیں، لیکن جب آپ اس چیز کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو اس کمٹمنٹ کو نبھائیں، کیونکہ اگر اس میں کمی رہ گئی تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، کیونکہ آپ نے اوروں کو لے کر چلنا ہے. یہ کورس اس چیز کے لیے نہیں کہ صرف آپ کے عمل میں ایک اچھی خوشگوار تبدیلی آ جائے، یہ اس لیے بھی کہ آپ نے دوسروں کو راہ دکھانی. اور شیطان سب سے بڑھ کر حملہ آور ہوگا، وہ آپ سے وہ کام کرائے گا جو آپ کے علاوہ اور لوگوں کو کرنے چاہیے اور کرنے والے موجود ہیں. اس وقت وہ ہمیں پھسلاتا ہے، احساس دلاتا ہے دیکھو اگر تم نے یہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا ہے، کیسا دین کا کام کر رہا ہے، یہ کام بھی نہیں کرتا. بعض اوقات لوگ مجھ سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، آپ نے یہ تو کیا نہیں تو آپ قرآن کیا سکھا رہی. تو میں اس وقت یہ کہتی ہوں کہ کیا یہ کام صرف میرے کرنے سے ہوگا یا اس کی ذمہ داری صرف ایک مجھ پر ہے؟ اگر صرف ایک مجھ پر ہے تو میں وہ چھوڑ دیتی ہوں جو میں کر رہی ہوں. آپ کے خیال میں وہ غیر اہم کام ہے جو میں کر رہی ہوں؟ یعنی میں بیکار کھیل کھیل رہی ہوں؟ جو میں کر رہی ہوں وہ بھی بہت اہم ہے، اور میں 100% کنونسڈ ہوں اس چیز سے کہ جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنا ہے اور کرنا چاہیے. میں اب کسی قیمت پر اس کو چھوڑ کر اس سے کم اہم کام جو کوئی دوسرا کر سکتا ہے وہ نہیں کروں گی کہ میرا یہ وقت ضائع نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں کر رہی ہوں اگر آپ میری جگہ آ جائیں تو میں وہ کرتی ہوں، میری جگہ آپ آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، یہ کام آپ سکھائیں تو میں وہ کرتی ہوں جو آپ نہیں کرنا چاہتے اور مجھ سے کروانا چاہتے. ٹھیک ہے، کرنے کو تو ہر وقت آپ کام کریں اور بہت کچھ کریں، کام تو اتنے ہیں خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے، جو کبھی ختم نہ ہو. بہت سارے لوگ مثلاً مجھے کہتے ہیں جی آپ تو امیر لوگوں کو پڑھا رہی ہیں بیٹھ کے، کبھی کچی بستیوں میں جا کے دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں کئی جگہ گئی ہوں کچی بستیوں میں، لیکن مجھے اشتہار نہیں دینا کہ میں جاتی ہوں. اور الحمدللہ کچی بستیوں میں بھی ہماری برانچز کھل رہی ہیں. مجھے ان کو نہ اپنی صفائی دینی ہے نہ جواب دینا ہے، لیکن میری پلاننگ کیا ہے کہ میں یہاں ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے بیٹھوں، میرے پاس اسٹوڈنٹس آئیں اور وہ واپس جا کے ہر جگہ پھیل جائیں، کچی بستیوں میں بھی جائیں اور پکیوں میں بھی جائیں اور شہروں میں بھی جائیں اور دیہاتوں میں بھی جائیں، پاکستان میں بھی جائیں اور امریکہ میں بھی جائیں اور ہر جگہ جائیں.
کیا میں ہر جگہ جا سکتی ہوں؟ میں ہر جگہ نہیں جا سکتی. جہاں تک میرے ہمت اور استطاعت ہے بس وہاں چلی جاتی ہوں. ہر جگہ نہیں جاتی، جا ہی نہیں سکتی. بعض اوقات لوگ آتے ہیں، جی لوگ آج کل بڑا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہسپتالوں میں مریضوں پہ کیا گزر رہی ہے. اب آپ اتنا گلٹی فیل کرتے ہیں. ہاں واقعی کتنے ہم بے حس لوگ ہیں. ہم کیا کام فضول سا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ ہمیں تو اسپتال جا کے خدمت کرنی چاہیے. ہسپتال والوں نے وہ جو عملہ رکھا ہوا ہے ہزاروں میں، وہ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ پھر وہاں جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ کس کام کے لیے دیے جاتے ہیں؟ وہاں جو فیسلٹیز ہے وہ کس لیے دی جاتی؟ کبھی سوچا تم نے کہ اسپتال میں اگر مریضوں کو دوا نہیں مل رہی، کیئر نہیں مل رہی، تو وہ آپ کے جانے سے نہیں ملے گی زیادہ. آپ اس جڑ کو پکڑیں کہ وہ کیوں نہیں مل رہی. میرا کام یہ ہے کہ اس کی اصلاح کروں کہ مریضوں کو حق نہیں مل رہا، ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے، فنڈز کے ہوتے ہوئے، نرسز کے ہوتے ہوئے، بلڈنگز کے ہوتے ہوئے. پھر آپ تو سارا پیسہ اتنی مہنگی جگہ خریدنے پہ لگا دیا، اس سے بہتر تھا کوئی یتیم خانہ بنوا دیتی، کوئی اور کام کر لیتی. تو کیا معاشرے میں اور افراد موجود نہیں ہیں کہ جو یہ کام کریں؟ وہ کریں یہ کام. مجھے یہ کام کرنا ہے تاکہ میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو بتاؤں کہ یتیموں کا خیال رکھو. مجھے یہاں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے کہ میں لوگوں کو ہلاؤں کہ معاشرے کے مسکینوں اور بھوکوں کو دو. کیا یہ غیر اہم کام ہے کہ میں وہ کی پرووائڈ کر رہی ہوں کہ جس میں سب کے دکھوں کا علاج ہے؟ آپ کیوں اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ روز مجھے ستائیں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ تو کوئی خاص نہیں ہے، اس سے بڑے اچھے کام وہ اور وہ اور وہ ہیں. اور الحمدللہ یہ اللہ کی تائید سے میں ایسے کسی جھانسے میں نہیں آتی، اور نہ میں اس وقت گلٹی کانشیس ہوتی ہوں کہ نہیں واقعی میں تو وہاں یہ نہیں کر. جو حسب استطاعت ہوتا ہے صدقات میں سے، جس کو میں جانتی ہوں کہ اس کو بھیج سکتی ہوں، کسی کے ذریعے کروا سکتی ہوں، کسی کے نوٹس میں لے آتی ہوں، وہ میں کر دیتی ہوں. لیکن ہر کسی کے کہنے پہ ہر جگہ نہیں چل پڑتی. یہی استقامت ہوتی کہ جمے رہو، اپنے محاذ پہ کھڑے رہو. وہ صحابہ کرام نے جنگ احد میں جگہ چھوڑی تھی تو کیا ہوا تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں، یہ کام چھوڑ دوں؟ جب تک جان میں جان ہے، ہمت ہے، یہ نہیں چھٹے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ وہ لے رہا ہے یہ کام. تو یہ بات میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خدمت خلق چھوڑ دیں، آپ غریبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، ہسپتالوں کو چھوڑ دیں. ہمیشہ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیں. آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ پہلے تو یہ سوچیں جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. دوسری بات ہے اگر کوئی اور یہ کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کرسی خالی کریں، اس کو یہاں بٹھائیں اور خود وہاں چلے جائیں جہاں کوئی اور نہیں ہے. لیکن اگر یہاں نہیں کوئی بیٹھ کے یہ کر سکتا ابھی، یا ابھی نہیں کرنے کے قابل ہوا، تو پھر ابھی تو مجھے ہی کرنا ہے. اگر میں نے جگہ چھوڑی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے شیطان انسان کو، جیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں اس نے اسی یعنی ہزاروں درخت ہوں گے، جنت تو نام ہی گھنے درختوں کی جگہ ہے نا، ان سب میں اسی کے پاس لے گیا. اور کس طرح لے گیا کہ یہ کھا لو تو سب خیر ہے، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، اور معلوم نہیں کیا کچھ، سب کچھ چھڑوا کے وہاں لے گیا. ہر وقت ہم سب کے ساتھ وہ یہی کر رہا ہے کہ اچھے کام چھڑوا کے بیکار کاموں کی طرف لے جائے گا. اور اس لیے نہیں لے جائے گا کہ آؤ یہ بیکار کام کرو، ان کو اتنا بڑا بنائے گا آپ کے سامنے کہ آپ اصل سے پھسل جائیں گے، ہٹ جائیں گے. تو اس لیے ہر لمحے اس بات پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی پناہ کے بغیر اس سے آپ نہیں بچ سکتے. جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کی پناہ آپ طلب نہیں بچا جا سکتا. کبھی مت سوچیں کہ میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں شیطان سے لڑ لوں گی یا میں شیطان کو ہرا دوں گی. یہ اللہ کی تائید سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور شیطان کا حربہ آج نہیں کل کر لیں گے، آج کا کام کل پہ، کوئی بات نہیں، اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے. جب صبح کی نماز ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے. ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے رات لمبی ہے سو جا. آدمی بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی، نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ چست، خوش دل، تازہ دم ہو جاتا ہے، ورنہ اس پہ خباثت اور سستی طاری ہو جاتی. پھر اس طرح بخاری اور مسلم میں اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اسے 3 مرتبہ ناک سے پانی ڈال کے جھاڑنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان ناک کے باندھ سے پہ رات گزارتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے ماننے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جو رات کو سوتا اور سورج چڑھنے پر اٹھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. جی ہاں، اب یہ میری بات نہیں ہے، صحیح حدیث ہے اور ماننا ہوگا. اب ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو شیطان خود کہاں نظر آتا ہے؟ جیسے وہ خود آپ کو نظر نہیں آتا اور اس کا وجود ہے، اسی طرح اس کے جو سارے لوازمات ہیں کہ وہ کھا رہا ہے اور وہ پیشاب کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے سب کچھ. لیکن ضروری نہیں کہ وہ انسانی کسی چیز سے ریزمبل کرتا ہو. اچھا، یہ ساری باتیں کیوں کرتا ہے؟ انسان کو
ٹالنے کے لیے. ابھی نہیں، ٹھہر جا، سو جا. اٹھتا ہے نا سویرے انسان، سو جا، ابھی تو بڑی رات ہے، سویا رہ سویا رہ، ابھی بڑا ٹائم ہے. الارم بجے، اچھا ابھی تو میں نے جلدی الارم لگایا تھا، اچھا ابھی اتنے منٹ ہیں، ابھی ذرا 5 منٹ اور سو جاتے ہیں. سب سے زیادہ حملہ آور اس وقت ہو رہا ہوتا ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا، لیکن شیطان ان کو روکتا رہا اور کہتا رہا جلدی مت کرو، ابھی غور و فکر اور کر لو، ابھی اسلام کو ذرا اور سمجھ لو. ٹالتا رہا یہاں تک کہ ان کی موت کفر پر ہی ہو گئی. اس طرح شیطان گناہگار کو توبہ سے روکتا ہے. کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی تو جوان ہو، بوڑھے ہو جو پھر توبہ کرنا، حج پر جانا پھر توبہ کر لینا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض سلف کہتے تھے کہ تمہیں لفظ سوفا یعنی انقریب میں کر لوں گا، اس سے آگاہ کرتا ہوں کہ یہ ابلیس کی سب سے بڑی فوج ہے کہ میں کر لوں گا. یہ ابلیس کا جملہ ہے، کرنے نہیں دیتا.